اب ختم آرٹیکل 62-63 کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کا منشور پاکستان کو نواز دو نعرے کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں، مہنگائی میں کمی، 2025 تک مہنگائی 10% سے کم کرنے کا ہدف مقرر۔ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% کمی لائی جائے گی۔ بروقت اور مؤثر عدالتی نظام کا نفاذ کیا جائے گا۔ یقینی بنایا جائے گا کہ بڑے مقدمات کا فیصلہ 1 سال، چھوٹے کا 2 ماہ میں سنایا جائے۔ 5 بڑے شہروں کو IT سٹی بنایا جائے گا۔ چین، سعودی عرب، قطر، UAE کے ساتھ تعلقات میں اضافہ۔ ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات مزید بڑھائے جائیں گے۔ بھارت سے تجارتی تعلقات 5 اگست کے یک طرفہ اقدام کی واپسی سے مشروط۔ پاکستان کو نواز دو۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن 2024 کے لیے منشور پیش کر دیا۔ 4 سال میں مہنگائی کی شرح کم کرنے اور 3 سال میں اقتصادی نمو بہتر بنانے کے اقدامات ہوں گے۔ 5 سال میں 1 کروڑ نوکریوں کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% کمی لائی جائے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات 5 سالوں میں $20 ارب تک لانے کا ہدف رکھا گیا۔ ملک میں 5 بڑے شہروں کو IT سٹی بنایا جائے گا۔ میں کہا گیا کہ دوست ممالک سے تعلقات مزید گہرے اور دیگر ممالک سے بہتری کی راہ پر استوار کریں گے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدامات واپس لینے سے مشروط ہوں گے۔ آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی منصوبہ بندی کو بھی منشور کا حصہ بنایا گیا۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے اور انصاف کا متبادل نظام پنچایت سسٹم کو قرار دیا گیا۔ منشور میں کہا گیا کہ بروقت اور مؤثر عدالتی نظام کا نفاذ ہوگا۔ آرٹیکل 62-63 اصل حالت میں بحال اور عدالتی نظام میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ضابطہ فوجداری 1898 اور 206 میں ترامیم کی جائیں گی۔ مشکل مقدمات کا فیصلہ 1 سال اور چھوٹی مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں ہوگا۔ نیب کا خاتمہ ہوگا اور انسداد بدعنوانی کے اداروں کو مضبوط کیا جائے گا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا کہ منشور پیش کرنا آسان، اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا۔ چھوٹے کسانوں کے لیے سود سے پاک قرضوں کی فراہمی اور فصلوں کے لیے ٹیکنالوجی، کسان مارکیٹ، فوڈ اسٹیبلائزیشن فنڈز اور ہائیبرڈ سیڈ کے لیے ریسرچ فنڈ کے قیام کو بھی منشور کا حصہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے لوگ آسانی کے ساتھ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ 2013 میں KP میں تحریک انصاف کی حکومت بننے دینا غلط فیصلہ تھا۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف کو حکومت ختم کرنے کا کہہ دیا تھا، لیکن پھر الٹیمیٹم دیا گیا اور ہم سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ شہباز شریف کو ہدایت کی کہ اب حکومت نہ چھوڑیں اور الٹیمیٹم کا مقابلہ کریں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب، بولے بڑا عجیب لگ رہا ہے، جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر منشور پیش کر رہے ہیں، پھر سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 ججز کے فیصلے کے بعد اور انتقامی کارروائی کے بعد منشور دے رہے ہیں۔ میثاق جمہوریت کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی گئی، شکایت کے موڈ میں نہیں ہوں، ماضی کی زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے آیا ہوں، موقع نہ بھی ملا تو بھی اپوزیشن میں بیٹھ کر عوام کی بھرپور نمائندگی کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں، نواز شریف صاحب ہم اس وقت KP میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ اور ہم مل کر۔ بڑی حکومتیں آئی ہیں، اس کی بھی حکومت آئی ہے، میں تو اب چلیں ابھی پچھلی حکومتوں کو آپ بعد میں پوچھ لینا، اس کو آج پوچھیں کہ تم نے اپنے 4 سالوں میں کیا کیا ہے۔ ایک منصوبہ بتا دو یار، ایک منصوبہ، اس پہ انگلی رکھو، یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ میرے زمانے میں تو کوئی مہنگائی نہیں تھی، جب 2017 میں کوئی مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی بعد میں ہوئی ہے، ان کے 4 سالوں میں ہوئی ہے۔ آپ نے مہنگائی کر کے غریب کی کمر توڑ دی، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور چند لوگ ہمارے بے وقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں۔ یہ بیماری ادھر سے آئی ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا۔ ممکن ہے، مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان سے ایک نہیں بن سکی وہاں پہ پشاور میں، وہ بھی جو میٹرو بس بنی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اورنج لائن آپ نے دیکھی یہاں پہ، ماشاءاللہ یہ اورنج لائنیں آج پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہر میں ہوتی اگر یہ خلل نہ پڑتا۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، خود ماری۔ اور اب آپ کو بتائیں، شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو کارکردگی کے موازنے کا چیلنج۔ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب میں بولے، ایک سیاسی لیڈر نے کہا نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں نواز شریف کو اپنے منصوبے کے معائنے کی دعوت دیں، وہاں مناظرہ بھی ہو جائے گا اور موازنہ بھی ہو جائے گا۔ 8 فروری کو فیصلہ ہونا ہے کس نے خدمت کی اور کس نے دھوکہ دیا۔
نواز شریف اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ نواز شریف نے لیاقت باغ میں جو وعدے کیے ان کو پورا کیا اور ان کو پوری طرح قوم کے حوالے کیا. جب نواز شریف نے راولپنڈی میں میٹرو بنانے کا اعلان کیا تو شیخ حرم نے اس کی بھرپور مخالفت کی. اتنی مخالفت کی کہ یوں لگتا تھا کہ میٹرو کیا آئے گی، شیخ حرم اس میٹرو کے نیچے سیاسی طور پر دفن ہو جائیں گے. نواز شریف نے 44 ارب کی خطی رقم کے ساتھ یہ میٹرو آپ کو بنا کے دی. پچھلے 7 سال میٹرو بننے کے بعد جو حکومت آئی اس نے کیا کیا اس راولپنڈی شہر کے لیے؟ میں یہاں پر نواز شریف کے منصوبے گنوانا شروع کروں تو شام پڑ جائے گی، منصوبوں کی فہرست ختم نہیں ہوگی. مگر جو لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے کیا کیا؟ ماں سوائے گالی گلوچ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا. رنگ روڈ جو کہ راولپنڈی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے وہ جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے. دوسری جانب بلاول بھٹو نے شہباز شریف کا چیلنج قبول کر لیا. ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، میں مناظرے اور معائنے کے لیے تیار ہوں. میاں نواز شریف مجھ سے خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں، جہاں کا ہسپتال پنجاب کے کسی بھی ہسپتال سے بہتر ہے، یا تھر پار کر آ جائیں، وہاں کے انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی ہو جائے گا اور چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا. میاں صاحب کراچی کے NICVD کے باہر مباحثہ کر لیں، جہاں پنجاب کے 84,000 سے زائد افراد کا علاج ہوا. مزید لکھا، راہ فرار اختیار نہ کریں، براہ کرم بتائیں کس شہر میں اور کس تاریخ کو مباحثہ کرنا ہے. پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو بولے، بانی PTI کہتے تھے سب کو جیل میں ڈالوں گا، آج خود جیل میں ہیں. جو کہتا تھا NRO نہیں دوں گا، آج وہ سب سے بات کرنے کو تیار ہے. دو سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ اور PTI، انہوں نے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست اس ملک پہ مسلط کیا ہے، اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے. جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ ہمیں 90 کے دہائی میں واپس دھکیلنا چاہتے ہیں. ہم کہتے تھے خان صاحب کو کہ انتقامی سیاست نہ کرو، نفرت کی سیاست نہ کرو، ہر کسی کو چور کا الزام جو آپ لگاتے ہو ایک دن آپ پہ یہ چور کا الزام ایسے لگ جائے گا. وہ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا. کہتا تھا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ سیم پیج کی سیاست کر رہا ہے، اب وہی سیم پیج کی سیاست اس کا گلا پھر گیا ہے. نون لیگ اشرافیہ کا نمائندگی کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے. ایک ہی نشان ہے اور وہ تیز کا نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں، فیصلے اب بند کمروں کے بجائے عوام کریں گے. بیرسٹر گوہر کا انتخابی جلسے سے خطاب، بولے 8 فروری کو عوام ووٹ کے ذریعے بدلہ لیں گے. PTI کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا نے خیبر پختونخوا کے عوام کو بے وقوف کہنے پر نواز شریف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے. 9 مئی واقعات سے سابق چیئرمین PTI کا کوئی تعلق نہیں ہے. بانی چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہو گئے. آج سرکاری پروسیکیوٹرز دیگر کیسز کی مصروفیت کے باعث پیش نہ ہو سکے. دوسری جانب تھانہ آپارہ میں درج مقدمے میں فواد چوہدری کو ضمانت مل گئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. بانی چیئرمین PTI کی درخواست ضمانتوں پر وکیل صفائی کے دلائل مکمل. ملک وحید انجم نے کہا کہ 9 مئی واقعات سے بانی چیئرمین PTI کا کوئی تعلق نہیں، انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر مقدمات میں پھنسایا گیا. 9 مئی کو بانی چیئرمین PTI احتجاج کے وقت زیر حراست تھے، جبکہ عدالتی کارروائی کے دوران آج سرکاری پروسیکیوٹرز پیش نہ ہو سکے. تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ پروسیکیوٹرز مختلف کیسز میں مصروف ہیں، آج نہیں آ سکتے، جس کے بعد بانی چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کی ضمانت کی درخواستوں میں التوا کا امکان ہے. دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں فواد چودھری کے خلاف تھانہ اپارہ میں درج مقدمے کی سماعت. وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ فواد چودھری پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کا الزام ہے. تمام دفعات قابل ضمانت ہیں، جس پر جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ فواد چودھری شامل تفتیش ہو چکے ہیں، ملزم کو ضمانت دی جاتی ہے.